بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر نورانی قاعدہ تختی نمبر 7 کھڑی حرکات. ایک پڑی حرکات ہم نے پڑھ لی نا. پڑی حرکات کو کھینچتے نہیں ہے نا, زبر زیر پیش وہ پڑھی. یہ کھڑی حرکات ہیں. تو کچھ معلوماتی باتیں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو ان کو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش اس طرح پڑھ لیں, یا پھر کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش اس طرح پڑھ لیں. ٹھیک ہے, دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے. ایک اصولی بات یاد رکھیے گا, ہجے جون سے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ قرآن نازل ہوا ساتھ ہجے بھی نازل ہو گئے. تو ہجے جس طرح سہولت ہو اس طرح پڑھ لیے جائیں. اصل چیز ہے تلفظ ادائیگی, وہ غلط نہ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے. ہجے جس طرح سہولت ہو کر لیں. اچھا, اس کے بعد یہ تختی نمبر 7 جون سی ہے, اس کے حرف جون سے ہیں خاص ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے پہلے کون سا حرف لکھا ہوا ہے, با. اس کے بعد 6 حرف یا را میم لام واو نون حروف یرملون. ٹھیک ہے, اس کے بعد 6 حرف حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا. اس کے بعد حروف اخفاء ہے. ٹھیک ہے, ہر تختی کی کوئی نہ کوئی خاص ترتیب ہے جس کے اندر تجوید کے کوئی نہ کوئی قاعدے کی طرف اشارہ ہے. تو یہ نون ساکن کے قاعدے اصل میں ان کے قاعدوں کے مطابق لکھے ہوئے ہیں حروف. حرف با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے, یرملون آ جائے تو ادغام ہوگا, حروف حلقی آ جائیں تو اظہار ہوگا, حروف اخفاء آ جائیں تو اخفاء ہوگا. اس کے بعد یہ کھڑی حرکات جون سی ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں. حروف مدہ کے قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر الفاظ میں حروف مدہ پڑھنا ہو, حروف مدہ پڑھنا ہو اور لکھنے کی گنجائش نہ ہو, کیونکہ لکھائی رسم جون سی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی ہے. قرآن پاک کی لکھائی جون سی ہے وہ خود لکھوائی ہے, اس کے اندر تبدیلی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کی جگہ جہاں پر حروف مدہ پڑھنا ہو الفاظ میں لکھنے کی گنجائش نہ ہو وہاں پر کھڑی حرکات لگاتے. ٹھیک ہے, جیسے مالک یوم الدین الحمدللہ رب العالمین, الف نہیں لکھا ہوا نا, کھڑی حرکت پڑھتے ہیں. تو یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے, اور ایک حرف پر تینوں حرکات نہیں آتی. ٹھیک ہے, لیکن قاعدہ کیونکہ مختصر ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے تینوں لکھ دی ہیں, تو پڑھ لیں اس طرح ہی. تو اب اس کو پڑھیں گے. اچھا, اس کے اندر اہم حروف وہی ہیں جو ہم نے تختی نمبر 4 اور 5 میں بتائے. کون بتائے گا اہم حروف جو بتائے تھے؟ 7 موٹے حرف. جی, اس کے بعد واو اور سا اور ذال اور ذات نہیں, ہاں عین, شاباش, عین, اور ساتھ ہا بھی ایڈ کر لیں. تو یہ 11-12 حرف ہیں. ٹھیک ہے, تو اس تختی میں بھی انہی حرفوں کی خاص پریکٹس, کیونکہ یہ حرف ہماری زبان میں نہیں بولے جاتے. موٹے باریک میں کوئی فرق نہیں ہوتا, ایک جیسا پڑھتے ہیں. عین اور حمزہ ہا ایک جیسا پڑھتے ہیں. ذال سا کو سین پڑھتے ہیں, دال کو زا پڑھتے ہیں. تو اس پر اہم توجہ سے مشق کیجیے گا. جی, با کھڑی زبر با. جی, زبر ہے, الف ہے, منہ کدھر کھلے گا؟ اوپر. با کھڑی زیر بی. با الٹی پیش بو. با بی بو. ہاں, اس طرح نہیں کرنا, با اس طرح ذرا منہ نہیں کھولنا, بس تھوڑا سا کھلے گا منہ. ٹھیک ہو گیا. اور زبان بعض دفعہ ہم کہتے ہیں منہ کھول کے پڑھیں تو پھر پڑھتے ہیں بو, اس کو موٹا بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, با تھوڑا سا منہ کھلا پڑھا گیا حرف. جی, یا ای یو. رو ری رو. ما می مو. لا لی لو. واو کھڑی زبر وا. واو کھڑی زیر وی. واو الٹا پیش او. واوی
کے اندر دانت لگ جاتے ہیں، اس کا خیال کیجیے گا، دانتوں سے نہیں، فا کے مخرج سے واو نہیں پڑھنا. نانینو، آئی او، ہا ہی ہو، عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، عا، عی، مخرج پر توجہ، مجھول نہ ہو، اے نہ ہو، پیش بھی عو، حا کھڑی زبر حا، حا کھڑی زیر حی، حا الٹی پیش حو، حا حی حو، غو غی غو، خو خی خو، اس کو خرخرے کی آواز نہیں ہے، خ اس طرح نہیں کرنا، ادھر سے آواز آ رہی، خو، بس اتنی آواز، خو خی خو. زیر میں موٹے حرفوں کی صفت استعلاء کم ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، تو اس کو خی نہیں پڑھنا، خی خی، ہاں تھوڑی سی صفت استعلاء باقی رہے. تا تی تو، ثا ثی ثو، جا جی جو، دا دی دو، ذا ذی ذو، جی زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو. ہاں زیر پیش مجھول نہ ہو، زیر میں آواز ای کی ہوتی، ای کی، اے کی آواز ہے، شے یہ اے کی آواز ہے، شی آخر میں ای کی آواز، ٹھیک ہے. اور پیش میں جو ہوتی ہے وہ یو کی آواز ہوتی ہے، او شو، یہ ساری آوازیں، ٹھیک ہو گیا. تو مجھول نہ ہو، او کی آواز نہ ہو، شو، یہ غلط ہو جائے گا. صاد کھڑی زبر صو، صاد کھڑی زیر صی، صاد الٹی پیش سو، صو صی سو. ضاد کے مخرج کا خیال کیجیے گا. ضاد کھڑی زبر ضو، ضاد کھڑی زیر ضی، جی ہونٹ نہ ہلے موٹے حرفوں پہ. ضاد الٹا پیش ضو، جی پیش پہ ہونٹ گول ہوں گے، باقی کھڑی زبر کھڑی زیر میں نہیں ہوں گے. ضو ضی ضو، طو طی طو، ضو ضی ضو. کاکے میری طرف دیکھ کے پڑھو، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں نا، آپ میری طرف دیکھیں. چلیں، فا فی فو، جی دانت جو سے خود بخود ہونٹ کے درمیان میں لگتے ہیں. فا ہونٹ اندر لے جا کے، فا اس طرح نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ایک ساتھی پڑھ رہے تھے اس طرح، اس لیے عرض کر دی. قو قی قو،
جی ابھی قی اس طرح پڑھیں، قوی تو وہ قوی ہو جائے گی، کا کی کو، جی یہ حروف اخفاء مکمل ہو گئے ہیں۔ آگے ہا حمزہ پتہ نہیں کیوں لکھے ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ تختی ہماری مکمل ہوگی۔ اس کی آپ نے ہم نے بعض کے صرف رواں پڑھیں، آپ نے ہجز سب کے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پریکٹس کرنی ہے، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔